السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے خدمت میں پھر سے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو لوگوں کو پسند آئے گا۔ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں، وہ اس لیے کہ ایک شخص وہ اتنا امیر ہو کہ اس کا گاڑی موٹر باڈی گارڈ کروڑ پتی ہو، اتنا پاورفل آدمی ہو، پھر بھی اگر اس دیش کے پی ایم سے اگر ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملنا چاہے تو وہ نہیں مل سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن جو سارے جہان سارے کائنات کا مالک، وہ مجھ جیسے غریب کو طلب کرتا ہے۔ صبح 5 بجے اپنے غلام سے اپنے اذان کے الفاظوں سے مجھے پکارتا ہے۔ ہم باپ بیٹے اٹھ کے جاتے ہیں فجر کی نماز میں، تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو یہ الفاظ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی محبت آتی ہے ہمارے اوپر انہیں کہ ان سے رہا نہیں جاتا، تو دن میں 5 مرتبہ ہمیں بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے کاش وہ جان جاتے کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جن ماں سے وہ جتنی محبت کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ ہمارا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا ایک ایک سانس جو اس رحمان کا دیا ہوا ہے اس پہ قرض ہے۔ میں نے دیکھا ہے مسجدوں میں کوئی جاتے بھی ہیں تو اس طرح سے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی احسان کر رہے ہیں۔ سجدوں کے آگے موبائل رکھنا، پیسے گھڑی وغیرہ سب اتار کے اس طرح سے رکھ دیتے ہیں جیسا کوئی چڑھاوا چڑھا رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ ذات کون سی ہے۔ خیر، اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائی، آپ سب کو علم ہونی چاہیے اس بات کی کہ ایک ایک سانس کے محتاج ہو آپ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کل سے نماز پڑھوں گا، یا میں جلدی ہی کوشش کروں گا۔ کوئی روزی روزگار میں لگے بجھے رہتے ہیں، تو ذرا ایک بار قبرستان جا کے دیکھ لیں۔ ان کے ہی جیسے سوچ رکھنے والے، ان کے ہی خیالوں والے کتنے لوگ وہاں دفن ہیں۔ تو میرے بھائی، اپنے ایمان کو سمجھو، اپنے روحوں کو سمجھو کہ دنیا میں کس لیے آئے ہو آپ لوگ۔ آج کے دور میں جو سارے تمام دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، جو مسلمانوں کا ناحق قتل کیا جا رہا ہے، وہ کوئی غیر نہیں، تمہارے ہی اپنے ہی مسلمان بھائی مسلمان کو مار رہا ہے۔ تو قیامت اب دور نہیں میرے بھائی۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ کی وہ مخلوق ہو آپ لوگ کہ جس کے لیے شیطان کو مردود قرار دیا گیا، اس آدم کی اولاد ہو۔ اپنے گروان میں جھانکو اور سمجھو اپنے آپ کو کہ دنیا میں کس لیے آپ کو بھیجا گیا اور آپ کہاں لگے بجھے پڑے ہو۔ دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائی، ایمان کی طرف لوٹ آؤ۔ حشر و محشر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہوگا، اس کے بعد اپنے والد والدین کا ہوگا، اس کے بعد تمہارے پڑوسی کا ہوگا۔ ایسے 11 سوالات ہوں گے۔ اگر آپ کا نماز درست نکلا تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا باقی اعمال بھی درست آ جائیں گے۔
لیکن اگر نماز ہی آپ کا درست نہیں ہوگا تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے سب۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہو اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا جائے۔ امام اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمان دیا ہے اپنے حدیث میں۔ تو میرے بھائی، ایمان پہ آ جاؤ۔ صرف لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے سے ہی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے مسلل ایمان، جس کا ہر وقت اس کا من لگا رہے کہ کم میں مصلی پہ جاؤں اور سجدے کروں اپنے اللہ کے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، کوئی بھول ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو بھی الفاظ کہے وہ اپنے من دھڑک کہانی سے نہیں کہے، جو حدیث میں ہے میں نے وہی بتایا۔ ہاں، تھوڑا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، زبان میرے ضرور ہے، ہو سکتا سب میرے ضرور ہیں، لیکن جو میں نے حدیث بیان کیا وہ میرے اپنے نہیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر واقعی میں آپ سچے رسول والے، سچے ایمان والے ہوں گے تو اس بات پہ عمل ضرور کرنا کہ آپ کے ماں سے جس نے آپ کو پیدا کیا، دودھ پلایا، جس کے اوپر آپ کو پورا وشواس ہوتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ رب آپ کو محبت کرتا ہے۔ ایک بار اس کے آگے سر جھکا کے تو دیکھو۔ چلیے، آپ لوگوں سے ہم چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔